نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، احباب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے فرمایا کہ ہم ویٹ لاس کرنے کی، وزن کو گرانے کی ساری کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی لگا رہے ہیں۔ کہنے کی بات، ایڑی چوٹی کون لگاتا ہے؟ لگا رہے ہیں، اور جناب علی اس میں پھر بھی ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا۔ بڑے معصوم سے لگتے ہیں بیچارے جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو بہرحال میں کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں بڑی ایماندارانہ طریقے سے، مخلصانہ طریقے سے لگ گئے ہیں اپنے مشن پہ، لیکن مشن ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ ویٹ لاس کرنے کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جناب علی کوئی دوا کھا رہے ہیں، خصوصاً ہربل۔ اس میں مصنوعی دواؤں سے کبھی بھی ویٹ لاس مت کیجیے گا، ایسی بلاکیج بھگتنی پڑیں گی، چہرہ کالا ہو جائے گا، پھٹکار پیدا ہو جائے گی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹانگوں میں درد آ جائے گا، رگیں سے سوکھ جائیں گی۔ تو ہمیشہ اس کو جو معشور مروجہ طریقہ ہے بزرگوں کا بتایا ہوا، یا پھر ہربل طریقے سے ویٹ لاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب علی آپ نے ایک بات دیکھنی ہے کہ جب آپ ویٹ لاس کرنے بیٹھے تو آپ نے کھانا 25% کم کیا۔ جی، پتہ چلا آپ نے بولا دوا تو میں 3 ٹائم کھا رہا ہوں، لے رہا ہوں، تو کھانا منڈ کے میں کھاتا رہوں، دوا بھی کام کرے گی اور کھانا بھی کام کرتا رہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دونوں مخالف پاورفل میں آپ نے گھسا دیے باڈی کے میدان میں، تو دونوں ہی لڑتے رہیں گے، میچ ڈرا ہو جائے گا، رزلٹ کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ دشمن ہارے گا نہیں، ڈرا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ جب بھی ویٹ لاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ 25% کم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ 2 روٹی کھاتے تو 1.5 روٹی پہ آ جائیں، سیدھی شافت سے اچھے بچے بن جائیں۔ دوسری بات، وہ چیزیں جو بلغم کو بڑھاتی ہیں وہ آپ روک دیجئے، جس میں سب سے پہلے فرسٹ آف آل چینی بند، ٹھیک ہے؟ چاول یہ بھی بند۔ ہاں جی، کہیں مجبوری میں کہیں چلے گئے، شادی میں کہیں ادھر ادھر جا کے کھا کے آ گئے، تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑا گلاس پانی لیں، ایک لیمو نچوڑے پی جائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں 50% بچیاں بولی لو جی لاؤ دسو سانو تے جناب تھائرائڈ سی، اسی تے لیمو یوز کر نہیں سکتے، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر شاید ملا گرم پانی پئیں آپ گھر میں داخل ہوتے ہی، اگر بد پرہیزی کر کے آئے ہیں، چاول کھا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جنک فوڈ بالکل بند۔ ہاں جی، یہ جنک فوڈ جو ہے نا، یہ خود بہت بڑا پاورفل پہلوان ہے، یہ آپ کی دواؤں کو بیکار کر دیتا ہے، آپ کے ناک، آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے محلے میں جناب علی وہ خبر پھیل گئی ہے کہ جی سومی باجی جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ویٹ لاس کر رہی ہیں اور ڈائٹنگ کر رہی ہیں اور فلانا کر رہی ہیں، لیکن 6 مہینے بعد وہی کی وہی، 2 مہینے بعد وہی کی وہی، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگوں نے ان کو تنگ کیا تو انہوں نے جناب علی اپنے حکیم صاحب کو فون کھڑکا دیا، مجھے تو کوئی رزلٹ ہی نہیں آیا۔ تو سب سے پہلے 25% غذا کم، کھانا کم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سلو ایکسرسائز 2 ٹائم، ایک صبح نہار منہ بھی آدھے گھنٹے کی۔ رزلٹ چاہیے تو پھر تھوڑی سی ایڑی چھوٹی تو لگانی پڑے گی، اور رات کے کھانے کے بعد بھی، مگر یہ سلو ہوگا، تیز نہیں کرنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ جنک فوڈ بھی آپ بند کریں گے، چینی بھی بند کریں گے، چاول بھی بند کریں گے، صحیح؟ یہ ساری آپ نے اگر احتیاط کر لی تو اس کے بعد ایک چیز اور کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ نیم گرم پئیں۔ ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے کہ باڈی میں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں نا مسلسل، ان سب تحریک کو سلا دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ساری تحریکوں کو سلا دیتا ہے، جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دواؤں کی تحریکیں چل رہی تھی وہ بھی بند۔ جو جناب علی آپ غذا کھا رہے تھے، ایسی غذا جو فائبر رکھتی ہو، فائبر والی غذا سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ، جیسے کہ آپ نے آٹے کی بھوسی ملا دی اپنے آٹے میں، ایکسٹرا جو ہے آپ نے آٹا چکی والے سے ہمیشہ 10 کلو جب بھی آٹا لیا تو اس میں 1 کلو بھوسی ہلکا گرائنڈ کر کے موٹی چنی سے جان کے وہ بھی ملا دی، تو وہ جناب علی فائبر سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کو لگتا ہے کہ میں بھرا ہوا ہوں، وہ بھوک کے مطالبات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ ننگا بھوکا ہو کے تنگ نہیں کرتا کہ ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمیں وہ دو، کچھ نہیں، آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ تو فائبر سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو فائبر کا اضافہ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ٹھنڈا پانی کسی بھی صورت میں نہیں پیجیے گا۔ ٹھنڈے پانی سے آپ کی باڈی میں چلنے والی جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ ساری بند ہو جاتی ہیں، ساری رک جاتی ہیں، ساری لاک ہو جاتی ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سلو ہونا تو آسان بات ہے مگر رک جاتی ہیں پکی پکی۔ تو وہ جو دوا کی تحریک چل رہی تھی وہ بھی بیکار ہو گئی، جو غذا کی تحریک چل رہی تھی، آپ غذا فائبر والی لے رہے تھے، گرم مزاج والی لے رہے تھے،
ٹھیک ہے نا، بلغم کو کاٹنے والی غذائیں لے رہے تھے تو ان کی تحریک بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک دوا ایک کورس سے آپ 1 مہینے میں ٹھیک ہوتے ہیں، تو اگر مسلسل آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تو تحریک بھی روز دوا کی مار رہے ہیں، تو یہ دوا آپ 10 سال کھائیں گے، ہاں جی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جس نے 1 مہینے میں رزلٹ دے دینا تھا وہ 10 سال تک بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے گی۔ پھر بولتے رہو کہ جناب علی ہم نے تو یہ بھی کھایا، ہم نے تو وہ بھی کھایا، ڈاکٹر ڈم ڈم ڈیگا سے بھی ملے، ڈاکٹر دھاڑ پٹاخ چیخ مار کے ان کی بھی دوا کھائی، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بلغمی چیزیں بند، اور ٹھنڈا پانی بھی وہ بھی تو بلغم پیدا کرتا ہے نا، تو ٹھنڈا پانی بھی بند، صحیح ہے۔ اسی طرح 5-5 منٹ صبح شام چلے ضرور نا، 30-30 منٹ صبح شام چلنا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ 25% غذا آپ نے ضرور اور لازمی طور پہ کم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی آپ چاہتے ہو کہ جو بھی آپ دوا کھا رہے ہو اس کا رزلٹ ذرا جلدی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں ان میں مزید تیزی بڑھانے کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ گرم پانی، نیم گرم پانی، صحیح ہے، نیم گرم پانی آپ مسلسل پئیں۔ اور ایک طریقہ کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ڈائٹنگ میں چاہتے ہیں کہ رزلٹ آ جائے، واقعی آ جائے، جلدی آ جائے، تو پھر اپنے نیم گرم پانی میں ایک لیمو بھی نچوڑ لیں، ٹھیک ہے۔ لیمو نچوڑنے سے کیا ہوگا کہ آپ نے برتن کو دیکھا ہوگا نا، برتن میں پلیٹوں میں جب مہمان کھا کے چلے جاتے ہیں نا، گندا گندا برتن کر کے چلے جاتے ہیں، تو نا برتنوں میں نا چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، سالن جم جاتا ہے، یہ عجیب سی ایک گندا سا ماحول ہو جاتا ہے پلیٹوں کا۔ تو اس میں آپ نے دیکھو کہ اگر لیمو اور سوڈے والا آپ میکس مار دیتے ہو، کوئی ایسی چیز مار دیتے ہو، تو صفائی اچھی ہو جاتی ہے نا، صفائی جلدی ہو جاتی ہے، برتن بالکل چمک جاتا ہے آپ کے دانتوں کی طرح، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے لیمو کا استعمال کیا تھا۔ تو اسی طرح جب بھی ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں اگر سب ایک چھوٹا سا کام بڑھا دیں، آپ جو دوا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ واک کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، کھانا آپ 25% کم کر دیا وہ بھی صحیح ہے، بلغمی چیزیں چھوڑ دی، بہت اچھا کیا۔ اب آپ کیا کریں کہ جب بھی پانی پیے کوشش کریں نیم گرم پانی پئیں، اس میں لیمو نچوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی لیمو کون بار بار کاٹے، بار بار نچوڑے؟ تو اپنا جو 8 لیٹر پانی ہے اپنا پورے دن میں جو آپ نے پینا ہے، پانی زیادہ بھی پی سکتے ہیں، جب ویٹ لاس کرنے کا موڈ ہو تو دھلائی زیادہ ہوتی ہے تو صفائی بھی اچھی ہوتی ہے، تو پانی 8 کے بجائے 16 لیٹر بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، صبح آپ نے جناب والی پانی اپنا لے لیا، اس میں 4 لیمو نچوڑ دیے پورے پانی میں، کافی ہے، دن بھر پیتے رہیں اس کو، صحیح ہے۔ جتنا یہ پانی پئیں گے اتنی آپ کی تحریکیں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ ویٹ لاس پروگرام میں، ویٹ لاس مشن پہ جب آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ساری تحریکیں بیٹھ جاتی ہیں، جب گرم پانی، نیم گرم پانی پی رہے ہوتے ہیں خصوصاً، اور اس میں ایک نہلے پہ دہلا کہ آپ نے اس میں لیمو بھی نچوڑ دیا ہوا تھا یا لیمو کاٹ کے ڈال دی اس میں، ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پر ریئیکشن تو کرے گا نا، کیونکہ پانی اعصابی اور لیمو سائٹرک ایسڈ ہے، تو وہ بغیر نچوڑے بھی ریئیکشن کرے گا، تو وہ پیتے رہے تو بھائی جان اس سے تحریک بڑھ جاتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، رزلٹ جلدی ملتا ہے۔ اگر رزلٹ چاہیے تو یہ سارے کام کی احتیاط ملحوظ خاطر آپ کو رکھنے ہوں گے، نہیں تو بیٹا جی 10 سال دوا کھاؤ رزلٹ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیجئے گا، جب اللہ رزلٹ دے دے کلیجہ خوش ہو جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔